السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں شرلی جیکسن کی مشہور کہانی دی لاٹری، ایک ایسی کہانی جو روایات کے اندھے پن اور انسان کے خوفناک پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے۔ تو تیار ہو جائے کیونکہ یہ کہانی آپ کو سوچنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ یہ 27 جون کی صبح تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں 300 لوگ چوراہے پر جمع ہوئے۔ یہ کوئی خوشی کا تہوار نہیں تھا، یہ تھی ان کی سالانہ قرآن اندازی، ایک پرانی اور عجیب رسم۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ ہر سال ایک شخص کی قربانی سے ان کے کھیتوں کی فصلیں سرسبز اور بھرپور رہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا جون میں قرآن اندازی سے فصل بھرپور ہوگی۔ یہ رسم صبح 10 بجے شروع ہوتی اور دوپہر سے پہلے ختم ہو جاتی تاکہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں کو واپس لوٹ سکے۔ سب سے پہلے بچے چوراہے پر پہنچے۔ بوبی مارٹن، ایک چھوٹا لڑکا، اپنے دوستوں کے ساتھ زمین سے پتھر چن رہے تھے۔ یہ پتھر جمع کرنا کوئی کھیل نہیں تھا بلکہ رسم کا حصہ تھا۔ لڑکیاں جن کے رنگ برنگے اسکارف چمک رہے تھے ایک طرف کڑی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ چھوٹے بچے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ہاتھ تامے حیران کھڑے تھے، جیسے انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہو۔ پھر بڑے آئے، مرد کھیتوں، بارش اور ٹیکسز کی باتیں کر رہے تھے۔ خواتین گھریلو کاموں کا ذکر کرتی اور بچوں کو پکارتے، لیکن سب کے چہروں پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی خوف ان کے دل میں چھپا ہو۔ رسم کی قیادت مسٹر سمرز کر رہے تھے۔ وہ ایک پرانا سیاہ لکڑی کا باکس اٹھا کر لائے جو گاؤں کے سب سے بزرگ اولڈ مین وارنر کے مطابق کئی دہائیوں سے استعمال ہو رہا تھا۔ یہ باکس اتنا پرانا تھا کہ اس کا رنگ دھندلا ہو چکا تھا، لیکن گاؤں والوں کے لیے یہ مقدس تھا۔ اسے بدلنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مسٹر گریوز، جو سنجیدہ اور لمبے قد کا آدمی تھا، ایک اسٹول لے کر آ گیا۔ اسٹول پر باکس رکھا گیا اور اس میں کاغذ کی چھوٹی چھوٹی پرچیاں ڈالی گئی۔ اب قرآن اندازی شروع ہوئی۔ مسٹر سمرز نے خاندانوں کے نام پکارنا شروع کیے۔ ایڈمز، کلارک، ایچنسن۔ ہر خاندان کا سربراہ آگے بڑھتا، باکس میں ہاتھ ڈالتا اور پرچی نکالتا۔ ٹیسی ایچنسن، جو بل ایچنسن کی بیوی تھی، دوڑتی ہوئی آئی اور ہنستی ہوئی بولی، ارے میں تو بھول گئی تھی کہ آج کون سا دن ہے۔ سب نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی اور پتہ چلا کہ بل ایچنسن کی پرچی پر سیاہ دھبا ہے۔ ٹیسی چیخی اور کہنے لگی، یہ منصفانہ نہیں، مجھے دوبارہ موقع دو۔ لیکن گاؤں والوں نے اس کی بات نظر انداز کر دی، جیسا کہ وہ اس موقع پر کرتے آئے تھے۔ اب دوسرا راؤنڈ آیا۔ اس راؤنڈ میں صرف ایچنسن خاندان کے درمیان قرعہ نکالنا تھا۔ بل، ٹیسی اور ان کے 3 بچوں بل جونیئر، نینسی اور چھوٹا ڈیوی کو ایک ایک کر کے پرچی لینا تھی۔ چھوٹا ڈیوی، جو صرف 6 سال کا تھا، ہنستے ہوئے باکس تک گیا۔ نینسی اور بل جونیئر گھبرائے ہوئے تھے۔ جب سب نے پرچیاں کھولی تو ٹیسی کی پرچی پر سیاہ دھبا نکلا۔ اچانک بھیڑ میں ہلچل مچ گئی۔ بچوں نے اپنے جمع کیے ہوئے پتھر اٹھا لیے۔ ٹیسی چیختی ہوئی پیچھے ہٹی، یہ غلط ہے، رکو، برائے کرم رکو۔ لیکن کوئی نہ روکا۔ ایک پتھر اس کے سر سے ٹکرایا، خون اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ اولڈ مین وارنر چلایا، چلو سب، یہ فصل کے لیے ضروری ہے۔ گاؤں والوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ مسز ڈیلا کراوا، جو نینسی کی دوست تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک بھاری پتھر اٹھایا۔ چھوٹی ڈیوی کے ہاتھ میں بھی کنکرے تما دیے گئے۔ پتھروں کی بارش ہوئی اور آخر کار ٹیسی زمین پر گر گئی۔ اب وہ خاموش تھی، ہمیشہ کے لیے خاموش۔ جب سب ختم ہوا، گاؤں والے چپ چاپ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ چوراہے پر صرف پرچیاں اور خون آلود پتھر بکھرے رہ گئے۔ ٹیسی، جو صبح تک اس رسم کو ایک عام رسم سمجھ رہی تھی، اب اس کی نظر ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ تھی قرعہ اندازی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح پرانی روایات اور خوف انسان کو بے رحم بنا سکتے ہیں، لیکن امید کی روشنی یہ ہے کہ ہم سوچیں، سمجھیں اور غلط کو بدلنے کی کوشش کریں۔